میرے پیارے دوستو، آج کی یہ دردناک کہانی ایک بزرگ عورت کی ہے جن کا نام سلیمہ بی بی تھا، جسے رمضان کے مہینے میں اس کی بہوؤں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ بھوکی پیاسی جلتے سورج کے نیچے زمین پر بے سہارا پڑی تھی۔ سلیمہ بی بی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تیز گرمی، لو کے تھپیڑے اور بھوک پیاس سے اس کے جسم کی آخری طاقت بھی چھین لی تھی۔ وہ زمین پر پڑی تھی، بے بس، بے سہارا۔ کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ ان کے الگ سے صرف ایک کراہٹ نکلی، یا اللہ، مجھ سے اب اور نہیں چلا جاتا۔ ان کے جسم کی ہر ہڈی جواب دے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا اور ہونٹ پانی کی وجہ سے سوکھ رہے تھے۔ اب ان کے صبر کی بھی انتہا ہو چکی تھی۔ کہانی کو آگے سننے کے لیے میرے ساتھ ضرور رہیے گا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مگر بڑی حویلی جیسا گھر تھا۔ وہاں امی جان اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا اصلی نام سلیمہ تھا، مگر پورے گاؤں والے انہیں امی جان کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ وہ ہر کسی کے لیے ایک ماں جیسی تھی۔ امی جان دل کی بہت نیک تھی۔ گاؤں کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر کوئی ان سے اصلاح لیتا تھا۔ اگر کسی کے گھر جھگڑا ہوتا تو امی جان اسے پیار سے سلجھا دیتی۔ اگر کوئی غریب بھوکا ہوتا تو وہ اپنے گھر سے روٹی دے دیتی۔ گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں، امی جان کا دل دریا جیسا ہے۔ ہر کسی کے لیے ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کے 6 بیٹے تھے، شاہد، راشد، سلمان، ہارون، فیض اور طارق۔ امی جان نے اپنی پوری زندگی انہیں بچوں کی پرورش میں لگا دی۔ وہاں خود بھوکی رہ جاتی، مگر بیٹوں کو کبھی محسوس نہ ہونے دیتی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹے بڑے ہو گئے۔ اب ان کے گھر میں بہوؤں کی آنے کا وقت آ گیا تھا۔ امی جان نے اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنے بیٹوں کی شادیاں کی۔ اچھے گھروں سے بہویں لائیں تاکہ گھر میں برکت آئے، خوشیاں بڑھیں۔ پہلی جب بہو آئی تو امی جان نے اپنی کوٹھری چھوڑ کر اسے سب سے اچھا کمرہ دے دیا۔ دوسری بہو آئی تو اماں جان نے گھر کی دیواروں اپنے ہاتھ سے پالش کی تاکہ نئی بہو کو پسند آئے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے 6 بہویں گھر آ گئیں۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، گھر میں ہلچل تھی، ہر طرف جوش و خروش تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ امی جان کو احساس ہوا کہ ان کی بہویں اب ان کے پہلے جیسے عزت نہیں کرتی تھیں۔ اب وہ بہویں جو شادی سے پہلے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھیں، آہستہ آہستہ کڑوی باتیں کرنے لگ گئیں۔ ساس کچھ کہتی تو بہو کچھ جواب دیتی۔ امی جان، اب ہم بھی آپ کے گھر کی مالکن ہیں، سب کچھ آپ کے مطابق چلے گا کیا؟ پہلے تو امی جان نے سوچا کہ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، کچھ جھگڑا چل رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ زبان کی یہ نوک آہستہ آہستہ پانی میں بدلنے والی ہے۔ اب گھر کی حالت بدلنے لگی تھی۔ پہلے امی جان کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا تھا، مگر اب انہیں کھانا بھی صحیح سے نہیں ملتا تھا۔ پہلے بوئیں ان سے پیار سے پیش آتی تھیں، لیکن اب کوئی ان سے براہ راست بات نہیں کرتا تھا۔ پہلے بیٹے ہر چھوٹی بات پر اپنی ماں سے رائے لیتے تھے، لیکن اب ان کی بیویاں کہتی تھی کہ اب امی جان آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، ہر بات میں دخل نہ دیا کریں۔ ایک دن امی جان کو تیز بخار ہو گیا۔ اس نے چھوٹی بہو سے کہا، بیٹی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ چھوٹی بہو نے غصے سے کہا، میں نے گھر کا اتنا کام کیا ہے، اب میری کمر میں درد ہو رہا ہے اور تمہیں صرف میرے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ امی جان، اگر آپ کو اتنی پریشانی کا سامنا ہے، اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ ایک نوکرانی گھر میں لے آئے۔ تیسری بہو نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے کہا، امی جان، اب آپ اپنی آخری عمر میں آرام کیجئے، ہم سے گھر کے کاموں کی امید مت رکھیے گا۔ امی جان حیران رہ گئی۔ جن بچوں کے لیے انہوں نے پوری زندگی لگا دی، انہی کے گھر میں ان کے لیے اب کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ جب بیٹے گھر آئے تو بہوؤں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، بوڑھے لوگوں کو تو بخار ہوتا رہتا ہے، کسی نے ان کا حال تک نہ پوچھا۔ اور امی جان نے خود ہی کسی طرح پانی لے لیا اور بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا اور اللہ کے آگے دعا کی، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے
کئی دنوں کی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور اماں جی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تب ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ اماں جی کے لیے سب سے پیارا وقت ہوتا تھا۔ وہ بچپن سے اس مہینے کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ اس بار بھی جیسے ہی پہلے رمضان کا چاند نظر آیا، امی جان کے چہرے پر ایک عجیب سکون آ گیا۔ یا اللہ، تو نے مجھے ایک بار پھر رمضان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ انہوں نے دھیرے دھیرے خود کو سنبھالا اور سحری کی تیاری کرنے لگی۔ حالانکہ اب ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی، مگر دل میں اللہ کے لیے ایک الگ ہی جوش تھا۔ جب بہوؤں نے دیکھا کہ اماں جان روزے کی تیاری کر رہی ہیں تو انہیں بالکل پسند نہ آیا۔ بڑی بہو نے طنز کرتے ہوئے کہا، اس عمر میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم برداشت بھی نہیں کر سکتی، پھر بھی تم روزہ رکھتی ہو۔ دوسری بہو نے کہا، اگر روزہ رکھنا ہے تو کم از کم گھر کے کاموں میں تو مدد کرو۔ روزے کا مطلب صرف آرام کرنا نہیں ہے۔ اور پھر بہوؤں نے انہیں جان بوجھ کر ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ امی جان کو افطاری کی چیزیں دینے میں دیری نہیں لگاتی تھیں۔ کبھی ان کا سحری کا کھانا چھپا دیتی تو کبھی کھانے میں نمک زیادہ کر دیتی۔ جب وہ عبادت کے لیے بیٹھتی تو کوئی نہ کوئی بہو کوئی بہانہ بنا کر انہیں پریشان کر دیتی۔ ایک دن امی جان افطار کے بعد بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بہو سے کہا، بیٹی تھوڑا پانی لے آؤ، میں آج بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ چھوٹی بہو نے غصے سے کہا، اگر تمہیں روزہ رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو برداشت بھی کر لو، ہمارے اوپر بار بار حکم مت چلاؤ۔ امی جان کا دل بہت دکھا ہوا تھا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ امی جان کا روزہ ہونے کے باوجود جب بہویں انہیں تنگ کرتی تو امی جان بس ایک ہی بات کہتی، اے اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر بار بار حکم مت چلائیں۔ امی جان کا دل بہت دکھا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ امی جان کا روزہ ہونے کے باوجود جب بہویں انہیں تنگ کرتی تو امی جان بس ایک ہی بات کہتی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، میرا روزہ صرف بھوکا رہنے کے لیے نہیں بلکہ صبر کرنے کے لیے بھی ہے۔ ان کی یہ بات بہوؤں کو اور غصہ دلا دیتی، مگر امی جان ہر بار اللہ کا نام لے کر سب کچھ سہ لیتی۔ جب وہ افطار کے لیے دعا مانگتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے اور وہاں بس ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے، تاکہ میں تیری عبادت سے دور نہ ہو جاؤں۔ دن بدن بہوؤں کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ امی جان جب بھی نماز پڑھنے بیٹھتی تو بہویں جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑ دیتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے روتے، چیختے، جھگڑتے اور امی جان کو مجبور ہو کر اپنی عبادت چھوڑنا پڑی۔ بہویں کہتی، امی جان ذرا ان بچوں کو سنبھال لینا، ہمارے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بڑی بہو ہر روز یہی بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹتی، امی جان ہمیں بہت تھکان ہو رہی ہے، ذرا کھانا بنا دینا۔ چھوٹی بہویں بھی یہی بولتی اور پھر موبائل لے کر بیٹھ جاتی۔ امی جان خود بھی کمزور تھیں، لیکن کسی طرح بچوں کو سنبھالتی، کھانا پکاتی اور گھر کے سارے کام نپٹاتی۔ پھر بھی بہوؤں کو کوئی نہ کوئی شکایت کرنے کا موقع مل جاتا، امی جان تم نے دال میں نمک زیادہ کر دیا، امی جان بچے گر گئے ہیں، تم نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ گھر میں سکون نہیں ملتا۔ ان کا اپنا چھوٹا بیٹا بھی اب بہوؤں کے ساتھ مل گیا۔ جب امی جان نے ایک دن ہمت کر کے شکایت کی تو بیٹے نے الٹا انہیں ہی ڈانٹ دیا، امی جان تم ہمیشہ گھر میں جھگڑا کیوں کرتی ہو؟ بہوؤں کو تنگ مت کیا کرو۔ امی جان کا دل بہت دکھی تھا۔ ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگی، اے اللہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو مجھے معاف کر دے، لیکن اگر میں بے گناہ ہوں تو ہی میرا انصاف کر۔ لیکن تب ہی ان کی بڑی بہو تیز قدموں سے ان کے کمرے میں گھسی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ امی جان آپ یہاں آرام سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں اور ادھر میں اکیلی سارا گھر سنبھال رہی ہوں، وہ زور سے چلائی۔ باقی ساری بہویں تو اپنے میکے گئی ہوئی تھی
اور آپ بس عبادت میں لگی رہتی ہیں، گھر کا سارا کام کون کرے گا؟ چلیے اٹھیے، جلدی سے میرے ساتھ کام کروائیے۔ امی جان نے آرام سے کہا، بیٹی میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھ سے زیادہ محنت والا کام نہیں ہوگا، لیکن میں جتنا کر سکتی ہوں کر دوں گی۔ لیکن بڑی بہو کو یہ بات پسند نہ آئی۔ امی جان بس بہانے بنانے میں لگی رہتی ہو، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، اور جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ روزے کا بہانہ بنا لیتی ہو۔ جلدی چلیے۔ بڑی بہو نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھایا اور رسوئی میں لے گئی۔ گرمی اور روزے کی کمزوری کی وجہ سے امی جان لڑکھڑا گئیں، مگر بڑی بہو نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اتنا بھی کیا تھکن کا بہانہ، ہم سب بھی تو روزے سے ہیں، بڑی بہو نے سخت لہجے میں کہا۔ امی نے کمزور ہاتھوں سے دیچکی کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر نکات کی وجہ سے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی جھلک رہی تھی، مگر بڑی بہو کو ان کی حالت کا کوئی احساس نہ ہوا۔ امی نے دل میں صبر کا دامن تھامے رکھا اور خاموشی سے کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی، مگر جسم کی کمزوری ان کے ہر حرکت سے عیاں تھی۔ امی جان مشکل سے کھڑی ہو پا رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا اور بہو کی مدد کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی حالت اور بگڑنے لگی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن بہو کو کوئی رحم نہ آیا۔ ابھی تک کام کافی باقی تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلائیے امی جان، بڑی بہو تانے دیتی رہی۔ امی جان کی حالت اور بگڑ گئی۔ آخر کار زیادہ محنت کی وجہ سے ان کو چکر آیا اور زمین پر گر پڑی۔ امی جان کو زمین پر گرتے دیکھ کر بڑی بہو کو ذرا بھی ہمدردی نہ ہوئی، بلکہ اس سے اور غصہ آ گیا۔ یہ ناٹک میرے سامنے مت کیجیے امی جان، اٹھیے اور کام پورا کیجیے۔ لیکن جب امی جان درد کے مارے ہل ہی نہیں پا رہی تھی تو بڑی بہو کو غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے ان کو بازو سے پکڑا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے گئی اور بے رحمی سے گھر کے باہر پھینک دیا۔ اگر آپ سے گھر کا کام نہیں ہوتا تو باہر بیٹھیے، یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امی جان درد سے کڑا رہی تھی، لیکن انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، بس اپنی سوکھی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ امی جان وہیں زمین پر گر پڑی۔ ان کے بدن میں چلنے کی طاقت بھی نہ رہی تھی، نہ ہلنے کی طاقت رہی۔ ادھر بڑی بہو نے چین کی سانس لی اور گھر کے اندر چلی گئی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوئی۔ اگلے ہی پل جب بڑی بہو کچن میں واپس گئی تو اس کا پیر پھسلا اور وہ ابلتے ہوئے تیل کے برتن میں گر گئی۔ تیز چیخوں کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ بڑی بہو جیسے ہی گرم تیل میں گری، اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ درد سے تڑپتے ہوئے وہ چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، جل گئی میں جل گئی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر گھر میں موجود اس کا شوہر، دیور اور باقی گھر والے دوڑ کر کچن کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا بڑی بہو ابلتے ہوئے تیل میں گری ہے، سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا شوہر خوف سے چلایا، جلدی کرو اسے اٹھاؤ۔ دیور نے کپڑا لیا اور بھابھی کو بڑی مشکل سے تیل سے باہر نکالا۔ جب تک وہ دیر ہو چکی تھی، ان کا پورا جسم جھلس رہا تھا، ان کے بال قابل ساخت ہو چکے تھے۔ اسی وقت دوسری بہویں جو اپنے ماؤں کے گھر میں گئی ہوئی تھی واپس آ گئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی ان کی روح کانپ اٹھی۔ چھوٹی بہو نے کانپتے ہوئے کہا، اے اللہ یہ کیا ہوا؟ بڑی بہو درد سے کڑا رہی تھی، اس کا چہرہ جل گیا تھا۔ باقی بہویں خوفزدہ تھیں۔ ایک اور بہو نے کہا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ بڑی بہوؤں کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہا، جلدی سے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس کا زہر اور جسم اب ہمیشہ کے لیے جل چکے ہیں۔
یہ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی تمام بہوؤں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا شوہر ابھی تک صدمے میں تھا، اب اسے ICU میں لے جایا گیا۔ کافی دیر تک اس کا علاج جاری رہا۔ اس کے بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چمکنے لگے جب اس نے ان کی ماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ بڑی بہو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی، یہ سب میری نیکیوں کی وجہ سے ہوا۔ اس کا شوہر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی بیوی کیا کہہ رہی ہے، یہ تم اب کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی بیوی نے شرمندگی سے سر جھکا کر سب کچھ بتا دیا۔ اس کے شوہر نے حیرانی سے پوچھا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں نے امی جان پر بہت ظلم کیے، اللہ نے مجھے اس کی سزا دنیا میں دے دی۔ جاؤ اماں جان کو ڈھونڈ کر واپس لے آؤ، میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی۔ اب سب کو احساس ہو گیا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب تمام گھر والے امی جان کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ بہت گرمی تھی، تیز دھوپ کی وجہ سے زمین جل رہی تھی، وہ کہیں بے ہوش پڑی تھی۔ چھوٹی بہو نے ڈرتے ڈرتے کہا، سب گلیوں محلوں اور کھیتوں میں بھاگنے لگے، لیکن امی جان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ یہ گرمیوں کی ایک گرم دوپہر تھی۔ امی جان کئی دنوں سے بھوکی اور پیاسی تھی، کمزور اور بے بس۔ بالآخر وہ ایک درخت کے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کا بیٹا اور بہو اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو امی جان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پیاری ماں، بڑے بیٹے نے دوڑ کر اپنی ماں کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کی سانسیں سست ہو رہی تھیں، اس کے ہونٹ خشک تھے، چہرہ کمزور ہو گیا تھا۔ چھوٹے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا؟ سب مل کر ماں کو اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹر کی طرف سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، وہ کئی دنوں سے بھوکی پیاسی ہیں، اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے، اسے مناسب کھانا بھی نہیں ملا، اس کی حالت بہت نازک ہے، اگر کچھ اور وقت دیر ہو جاتی تو وہ ان کی ماں بچ نہ سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ الفاظ ان کے بیٹے کو کہے۔ بہوؤں نے اماں جی کو بستر پر پڑے دیکھا۔ ترس سے اماں جی تڑپ رہی تھیں، لیکن جب امی جان کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہم نے امی جان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ امی جان کو آہستہ آہستہ ہوش آیا۔ انہوں نے اپنی خشک آنکھیں کھولیں۔ ان کے بیٹے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے سوا کچھ نہ تھا، وہ رو رہے تھے۔ بڑا بیٹا ان کے پاس آیا، اماں کا ہاتھ پکڑ کر بولا، امی جان، مجھے معاف کر دیں، ہم سب آپ کی حالت سے انجان تھے، گھر میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے تھے۔ چھوٹے بیٹوں نے سر اٹھایا، ہم نے تمہیں تمہاری بہوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، ہمیں معاف کر دے اماں جان۔ امی جان اپنی کمزور آواز میں کہا، بیٹا، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، بس ابھی تم سبق سیکھو اور آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ جب ماں نے بہتر محسوس کیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا، مجھے اپنی بہو کے پاس لے چلو، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹے کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، اسے اپنی ماں کی سخاوت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں جان بڑی بہو کے کمرے میں پہنچی تو جیسے ہی بڑی بہو نے اپنی ساس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، امی جان، میں نے آپ کو بہت اذیت دی ہے، ظلم کی انتہا کی ہے، اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے امی جان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کے ہاتھوں میں پہلے جیسی طاقت نہیں تھی۔ امی جان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر بڑی بہو کے پاس کھڑے ہو کر اماں جی نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹی سمجھا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑی بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔
باقی بہویں بھی وہاں آ گئیں تو سب نے مل کر امی جان کے قدموں میں سر جھکا کر معافی مانگی۔ ہم نے آپ کو تکلیف دی، ہمیں معاف کر دیں امی جان۔ امی جان نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اے خدا، میں نے اپنی طرف سے سب کو معاف کر دیا، اب تم بھی ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تو ان کو ہدایت دے۔ اس دن سے پورے گھر کا ماحول بدل گیا، سب نے اپنی ماں کو اہمیت دی، بہوؤں بھی اپنی ماں کا خیال رکھنے لگ گئیں۔ بڑی بہو کے چہرے اور جسم پر جلنے کے نشان ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ اب وہ ہر روز خود کو آئینے میں دیکھتی اور اپنے کیے پر پشیمان ہوتی، کاش میں نے اپنی امی کو اذیت نہ دی ہوتی۔ اب وہ روزے رکھتی، نمازیں پڑھتی اور اللہ سے معافی مانگتی، لیکن جو کچھ ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی انسان کو تکلیف نہ دو، ورنہ اللہ کا عذاب اسی دنیا میں وہ دیکھے گا۔ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے جلدی توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ایسی مزید تعلیمی کہانیاں دیکھنے کے لیے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔